حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ شعبان المعظم کے آخری دن جب رمضان کی آمد تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ لوگو تم پر ایک بہت بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، بابرکت مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے، اور اس مہینے میں ایک رات شب قدر بھی ہے، جس ایک رات کی بندگی کو اللہ نے 1000 مہینوں سے بھی اعلی اور افضل بنایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے، ہر مسلمان پر روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے، اور راتوں کا قیام اللہ نے تمہارے لیے نفل قرار دیا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم اگر ایک نفلی عبادت کرو تو گویا تم نے ایک فرض عبادت کی ہے، اور فرض عبادت کرو تو 70 فرضوں کے برابر اللہ تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے صبر والا مہینہ بنایا ہے، اور صبر کی جزا کیا ہے؟ وہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ غمخواری والا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت اہل اسلام مومنین کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، ان کے رزق میں اللہ جو ہے وہ اضافہ کر دیتا ہے۔ تو جو بندہ اس مہینے میں کسی ایک شخص کو رمضان کے مہینے میں روزہ افطار کرواتا ہے تو رب کائنات اس کے لیے ایک گردن کی آزاد کرنے جتنا ثواب دیتا ہے۔ ایک شخص کی آزادی جتنا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو کسی کا روزہ افطار کراتا ہے۔ اور دوسرا اللہ کرم یہ کرتا ہے کہ روزہ افطار کرانے والے کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس بات پر عرض کی کہ آقا ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو روزہ افطار کرائے، پیٹ بھر کر کھلائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو دودھ کا ایک گھونٹ، پانی کا ایک گھونٹ یا ایک کھجور بھی کھلائے گا تو اللہ اسے گردن آزاد کرنے جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اس افطار کرانے والے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جس خوش نصیب نے روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اس کا افطار کرایا، تو یہ اس کا افطار کرانا اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اس بندے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر جو ہے کھلاتا ہے، اور اس کو پیٹ بھر کر کھلانے والے کو اللہ یوم قیامت میرے آقا فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پہ بلائے گا، اور بلا کر اسے وہاں سے پانی پلائے گا کہ پھر وہ یوم محشر کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اسے پانی کی طلب نہیں رہے گی۔ تو آپ خود سوچئے کہ ادھر روزہ دار کو پیٹ بھر کے بندہ کھانا کھلاتا ہے، ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور یوم محشر حوض کوثر سے اسے جام نصیب ہوگا، اسے پانی جو ہے وہ پلایا جائے گا۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اسے کہا جائے گا کہ تو جا، جنت کے دروازے اللہ نے تیرے لیے کھولے ہیں، جنت کے راستے اللہ نے افطار کروانے والے کے لیے کھول دیے، جا یہ جنت کا دروازہ کھلا ہے اور تو اللہ کی جنت میں داخل ہو جا، اللہ کی جنت میں چلا جا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس افطار کروانے والے کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا روزے دار کو دیتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی افطار کرائے تو وہ روزے دار کا سارا ثواب لے جائے، ایسا نہیں، بلکہ جتنا اللہ اس کے ثواب میں بالکل کمی نہیں کرتا روزے دار کے ثواب میں، لیکن افطار کرانے والے کو بھی اللہ جو ہے وہ روزے دار جتنا اجر ضرور عطا کرتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کا آخری عشرہ جہنم سے آزاد ہونا ہے۔